پوچھو ولی کہتے کس کو ہے؟ جو جڑا ہو رسالت کے ساتھ، جو جڑا نہیں ہے وہ علم والا تو ہو سکتا ہے مگر ولایت والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو جڑا ہو علی کے ساتھ، جو جڑا نہ ہو وہ مومنوں میں شامل تو ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو علم ہونا چاہیے۔ پھر ایک جگہ پہ کیا کون حاضر ہو گیا؟ عورت میں کیا ہے؟ شاہ حقیق، کیا ہے؟ شاہ حقیق۔ میں اسحاق آباد تھا اس وقت، کیا ٹھیک ہے، عورت آئی مجھے ملنے، 40-50 مریض اپنے گھر میں چھوڑ کے، اور ان کو ڈرپ میں لگا کے آئی تھی۔ کیا آئی تھی؟ ڈرپ میں لگا کے۔ میں کہا کیسے لگائی؟ کیسا کہا؟ بس ایسے انہوں نے ہاتھ کیے ہوئے، ڈرپ لگ رہی ہے، کسی کو نظر تھوڑی آ رہی ہے۔ میں حیران تو نہیں اس کی باتیں سن کے۔ میں کہا یہاں کیا لیں؟ سرکار آپ کا دیدار کریں، آپ سے پیار لینے۔ میں کہا تو خود ہی تیروں کو دے رہی ہے؟ سرکار اصل کہانی کیا؟ میں غریب تھی۔ کیا تھی؟ ارے جب غریب ہو جاؤ تو پیر ہو جاؤ، جب غریب ہو جاؤ تو پیر ہو جاؤ، لوگ تمہیں میر کر دیں گے۔ اگر میر ہو جاؤ گے تو لوگ تجھے غریب کر دیں گے، پیر ہو کے رہو گے تو بچے رہو گے۔ پیر ہو کے رہو گے، نہ صدقہ دینا، نہ دیگے دینی، نہ کوئی دریاں بچھانی، نہ کوئی خیرات کرنی، سارا مال تیرا بنتا جائے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اگر پیر ہو جاؤ گے تو مریض کے گھر جاؤ گے تو کھانا اسی نے کھلانا ہے، تیرا تو بچت ہے نا، تیری تو بچت ہے۔ محبت کرنی مریضوں نے کرنی، تیری بچت۔ تو نے دیکھنا میری بچت کتنی ہے پیر ہونے پہ، یہاں تک اولاد کی پرورش میں بھی تیری بچت، اور مریضوں نے ہی پہلا بچتی۔ جس بندے کو اتنی بچت کا علم ہوگا وہ پاکستان میں کیا وہ پوری دنیا میں کہے گا اصل بچت کا راستہ پیر بننا ہے۔ مریض ایک کنال دے دیا، مجھے تو ابھی تک نہیں قلعہ بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے، مریض ایک کنال دے دیا، کیا دیا؟ میری آج تک نہیں بچی۔ کیا نہیں بچی؟ مگر پیروں کی بچت تھی، پیروں کی بچت، اس کو پیر کہتے ہیں جو بچت دے۔ کیا دے؟ اگر پیر نقصان دے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے، آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بچت سوچو۔ کیا سوچو؟ نافع، اللہ بھی کہتا ہے نافع کی طرح بلانا، نقصان کی طرح نہ بلانا، اور نافع تو سارا ہی پیری میں ہے، پیر بنانا، کسی کو کبھی مرید نہ بنانا، ورنہ مرید کا تو نقصان ہی ہوگا، پیر نافع والا ہوگا، پیر نافع والا، ٹھیک ہے، تو کوشش کرو پیر سے پیر بننے کی، مرید بننے کی نہ کوشش کرو، کیا اس سے گر لو، کیا لو گر لو، اگر اسے تو نے اپنا استاد سمجھا ہوا ہے، تم صرف دعا ہی لو، کیا صرف دعا ہی لو، اور یہ دعا نہیں صرف دیتا پیر، تمہیں زندگی دیتا ہے پیر، اور زندگی کا عروج اور زوال بتاتا ہے پیر، اور زندگی کی حقیقت دکھاتا ہے پیر، تم صرف دعا ہی لے۔ تو ایک چیز لینے کے لیے ہمارے پاس اگر آئے ہو تو میاں پھر مجھے تو نے ایک چیز کا عبارت سمجھا ہوگا، اسی لیے پیر دعا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں دے سکتا، تو دعا تو جانور بھی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں دے سکتا، وہ جانور ہوتا ہے جو دعا کے علاوہ تجھے کچھ نہ دے، پیر وہ ہوتا ہے جو دعا کے علاوہ بھی
تجھے دے اسے پیر کہتے ہیں۔ جو صرف دعا ہی پیر دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، سمجھ لے جانور والے پیر کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ پیر نہیں ہے جس کے پاس اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ہے دعا والا پیر، ایک ہے خزانوں والا پیر، تجھے خزانے حاصل کرنے کے طریقے بتائے گا۔ اصل پیر وہ ہے جو تمہیں رب کے خزانے حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور ان خزانوں تک تیری رسائی ہو جائے، اسے پیر کہتے ہیں۔ دعا والا تو ہر کوئی پیر ہے، دعا والا تو ہر کوئی پیر ہے، تو ہر کسی کو پیر کہہ کے تو سمجھو دعا ہی رہ رہا ہے، کیا لے رہا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزیں ہیں، خزانے اس کے، نور اس کے، دیدار اس کے، صحبت اس کی، علم اس کا، پاکی اس کی، عزت اس کی۔ عزت والے بھی پیر بنو، پاسدار والے پیر بھی بنو، عظمت اخلاق اور محبت والے پیر بھی بنو۔ اگر تم تو دعا والے پیر بنے ہوئے ہو تو یہ دعا والا پیر تو کتا بھی ہے، اس سے بھی لوگ خدمت کر کے دعا لے لیتے ہیں۔ کیا نہیں لے پاتے؟ علم نہیں لے پاتے، ٹھیک ہے، علم نہیں۔ محبت تو لوگ کتوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، مگر علم اور نور اللہ کتوں کے ذریعے نہیں دیتا، وہ صرف اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے دیتا ہے۔ رزق کی مثال تو کتوں سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اللہ اپنے دوستوں کے رزق ان کے ذریعے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں غیب کے ذریعے دیتا ہوں، کتوں کو غیب کے ذریعے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ غیب کیا اللہ کی، تیرے رزق میں برکت ہو جانا اور 1 سے 10 کو تو دینے والا بن جائے۔ جب 1 سے 10 کو تو دینے والا بن جائے تو سمجھ لے اللہ تیرے رزق میں اپنی برکت کو شامل کر دیا ہے، شامل کر دیا۔ اصل یہ پیر ہے جو تمہیں وہ رزق کی عظمت بتائے جو 1 سے 10 کا فائدہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ مگر کتا تو وہ رزق کی عظمت نہیں بتائے گا نا جو 1 سے 10 کو فائدہ دیتے ہیں، یہ پیر بتائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ تو تیرے دعا ہی دے گا، کتا بتانے والا نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، ساتھ نبی کی بارگاہ میں لے کے جانے والا نہیں ہے، دعا تو اس کی بھی اللہ سنتا، مگر وہ حجرے میں داخل نہیں ہو سکتا، دروازے تک تو سے اجازت ہے کہ بیٹھ کے انتظار کر لینا، اندر آنے کی سے اجازت نہیں۔ تو سمجھ لو جو اندر کی طلب نہیں رکھتے، اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ایمان لا کر بھی کتا ہی ہے، ان کو اجازت نہیں ہوتی، ناپاک ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ منافق کافر سے بھی زیادہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا عذاب بھی تمام ناپاکیوں سے بڑھ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ حجرے میں دیدار کے طالب نہیں ہوتے، مگر بعض تعریف والے ہوتے ہیں، تعریف تو وہ بھی نبی کی کرتے ہیں، مگر ان کے اندر طلب دیدار نہیں ہے۔ وہ دیدار تو نور والے، اللہ رسول کا دیدار صرف نور والا مانگتا ہے، اور نور والے کو ہی اللہ اپنا اور اپنے نبی کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ بے نوروں کو اللہ دیدار ہی نہیں دیتا، اس لیے بے نورا کبھی دیدار کے لیے عبادت نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا۔ قریب ہونے کے لیے ادب ہے نا،
ٹھیک ہے، اس لیے انسان کو جاننا پڑے گا کہ وہ کتوں سے بھی بدتر ہے جو منافق ہے. تو کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا، وہ تو جہنم میں جائے گا. تو پھر کتا افضل ہو گیا نا اس سے. اس لیے حضرت عمر فاروق کی بھی کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چڑیوں کو آزاد دیکھا، چہتے چہاتے دیکھا، خوش دیکھا. کہا کاش میں بھی چڑی ہوں، قیامت والے دن میرا ساتھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ عاجزی ہے. کیا ہے؟ بہت سی صحابہ اکرام کی گفتگو ایک عاجزی ہوتی ہے، فخر نہیں ہے. ہم اس گفتگو کو ضعیف کہتے ہیں کہ آپ تو صحابی تھے اور آپ نے اپنے آپ کو چڑیوں سے بھی کم درجہ دیا، ہم تو انہیں صحابہ میں فضیلت اعلیٰ درجہ دے رہے ہیں. ارے وہ عاجزی میں بات ہے. ٹھیک ہے، اس لیے حضرت علی بھی کہیں مقام پر عاجزی میں گفتگو کی. تو جب کوئی عاجزی میں گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ عاجزی میں گفتگو کیا ہے. دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، افضل سمجھنا، یہ عاجزی کی گفتگو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر صحابہ میں یہ گفتگو پائی گئی ہے تو سمجھو ان کی عاجزی ہے. اللہ عاجزی کو ظاہر کیا کہ وہ اپنے اپنے مقام پہ فخر نہیں کرتے تھے. ہم ان کے مقاموں کو لے کر ایک دوسرے پہ فخر کر کے ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرنے لگتے. ٹھیک ہے، ارے ان کے مقاموں کو لے کر ایک دوسرے میں محبت پیدا کرو نا. محبت عاجزی سے پیدا ہوگی. جب تک ہمارے دلوں میں عاجزی رہے گی محبت رہے گی. عاجزی نرمی کو کہتے ہیں، نرم ہو جانا، جھک جانا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی تعریف ایک پھلدار درخت کی مانند ہے کہ وہ جھکا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آج کون سا مومن ہے جو جھکا ہوا؟ ہر کوئی فخر میں ہی بول رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی فخر میں. تو جب ہر کوئی فخر کرنے لگ جائے گا تو عاجزی انصاری والا پھر کون رہے گا؟ ٹھیک ہے، فخر تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب ذکر آئے تو اے مومنو فخر سے کیا کرو. فخر سے کہ زمین آسمان کے لیے تمہارے لیے فخر ہی تو ہو، تمہارا فخر ہی ہو. کوئی صحابی تمہارا فخر ہو، صحابی کا بھی فخر اللہ رسول ہے، تمہارا بھی فخر ہے. ٹھیک ہے، تو ہر کوئی اپنی محبت پہ فخر بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اپنی محبت کو فخر کہہ لے، جس سے محبت کرتا ہے اس پہ فخر کرنا ہے، اسے فخر کرتا. اور اگر اپنے آپ پہ فخر کرنے لگ جائے اپنی محبت سے تو اسے جہالت کہتے ہیں. جاہل ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ فخر کرتا ہے. اگر فخر کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کی وجہ سے تو وہ ہوتا ہے مومن. یعنی کہ مومن اپنے آپ پہ فخر نہیں کرتا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول پہ فخر کرتا ہے. یہ فخر، اور اس فخر کو اللہ پسند فرماتا ہے. اور محبت والا فخر کہ خود سے ہی فخر والا بن جائے تو اس کو نہیں پسند فرماتا. تو ہم اپنی محبت کے دعوے میں ہم خود سے فخر والے بن گئے کہ ہم عاشق ہیں. ٹھیک ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ تمہاری محبت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اگر تو ساری عمر اللہ کی محبت میں اللہ سے راضی رہے تو کوئی بڑا کام نہیں تو نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ کوئی بڑا. مگر اللہ کا ایک لمحہ تیرے پہ راضی ہو جانا، تیری ساری زندگی راضی رہنا
تو وہ تو تمہیں دے کے راضی کر رہا ہے نا، تو کیا انہیں دے گا؟ اس نے طاقت تمہیں دی ہے راضی کرنے کی، تو نے اسے کیوں سی طاقت دی ہے؟ اگر وہ تمہیں طاقت ہی نہ دیتا، یعنی زندگی نہ دیتا، ایمان نہ دیتا، شعور نہ دیتا، نور نہ دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تمہیں دیتا، تو تم اللہ کو کیسے راضی کرتے؟ تو یہ خود سے تم راضی نہیں کر رہے، کیا نہیں رہا؟ مگر اللہ خود سے راضی ہوتا۔ تم تو اللہ کی رضا کے طریقے اپنا کر اللہ کو راضی کرتے ہو، اللہ کوئی طریقہ اپنا کے تمہیں راضی نہیں کرتا، خود اپنی پناہ میں لے کر تجھے راضی کرتا اور راضی ہوتا۔ یہ شان اللہ کی۔ اگر خود سے تم پہ رحمت نہ کرے تو تم تو کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کرے گا۔ ثابت ہوا تم پہ احسان ہے، اس لیے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، مگر تم نے اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں کیا ہوا ہے نا۔ اللہ نے تو تم پہ سارے احسان کیے۔ جس پہ تیرا کوئی احسان نہ ہو وہ تمہیں راضی کرے تو سمجھ لینا سارے احسان زندگی کے ایک طرف اللہ کا مجھے یاد کرنا سارے احسانوں سے افضل ہے۔ اب پھر اللہ کی یاد کے طریقے ڈھونڈنے، اللہ کس طرح یاد کرتا ہے، اور تو اس یاد سے اللہ کی یاد کو اپناتا ہے یا غافل ہی رہتا ہے؟ کہاں میں بیماری دیکھ کے بھی یاد کرتا ہوں، میں انعام دیکھ کے بھی یاد کرتا ہوں، میں مصیبت دیکھ کے بھی یاد کرتا ہوں، میں تکلیف دیکھ کے بھی یاد کرتا ہوں، میں امتحانوں میں ڈال کے بھی یاد کرتا ہوں، تاکہ تم امتحانوں میں مجھ سے کامیابی مانگتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ یاد کیا ہے؟ کہا اللہ سے مانگنا۔ تو جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ اب اسموں کے ذریعے مانگ رہا ہے، صدقے کے ذریعے مانگ رہا ہے، یہ اس کی یاد کا کرم ہے تم پر۔ ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کہ تم میں کوئی نہ کوئی بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی تجھ سے نیکی کروا دیتا۔ تو خود سے نیکی نہیں کر سکتا، اس لیے کہا اللہ جس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے وہی نیکی کرتا ہے۔ تو خود سے نیک نہیں ہوتا اور نہ ہی خود سے نیکی کر سکتا۔ یہی اللہ کے احسان۔